اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ مجھے امید ہے آپ سب حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ یقیناً اللہ کریم ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام امت مسلموں کو اپنا پیارا گھر اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے روضے پاک کی بعد اب حاضری نصیب فرمائے۔ معزز خواتین و حضرات، آج کی اس ویڈیو میں سورۃ مزمل شریف کی زکوٰۃ ادا کرنے کے تمام معاملات آپ کے سپرد کروں گا، اور رب تعالیٰ سے دعا بھی کروں گا کہ جو میرے بہن بھائی بزرگ بچے بچیاں اس کی زکوٰۃ ادا کرنا چاہتے ہیں، رب تعالیٰ تمام کی رہنمائی اور مدد فرمائے۔ معزز خواتین و حضرات، میرے بزرگوں کے مطابق میرے مطابق سورۃ مزمل شریف کی زکوٰۃ ایسی ہے جیسے ہر ریڑھ کی ہڈی جسم کے اندر جس کی صحیح ہوتی ہے تو وہ انسان صحیح ہوتا ہے۔ جس کی ہر ہڈی میں کوئی نقص ہوتا ہے، کوئی پرابلم ہوتا ہے، تو وہ بندہ پورے کا پورا بندہ ٹھیک نہیں ہوتا۔ اس کی طبیعت کے اندر بہت سارے معاملات اس کے الجھے ہوئے ہوتے ہیں، اور یہ ایسا خطرناک چلہ ہے جتنا بھی عملیات کے اندر میں سمجھتا ہوں کوئی عامل اگر مضبوط ہونا چاہتا ہے، وہ اپنا سکہ جمانا چاہتا ہے، عملیات کے اندر اپنا ایک نام چھوڑنا چاہتا ہے دنیا کے اندر، تو اس کو سورۃ مزمل شریف کی زکوٰۃ ادا کرنی ضروری ہے۔ جو لوگ اس کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے تو بہت سارے معاملات کے اندر الجھے بھی رہتے ہیں، اور عملیات کے اندر میرے بزرگوں کے مطابق سب سے جو خطرناک چلہ ہے وہ سورۃ مزمل شریف کا ہے، اور اس چلے کو ہمارے بزرگ سب سے آخر میں کرواتے ہیں، اور میں نے بھی جب اپنے سارے معاملات کلیئر کرنے کے بعد پھر مجھے اس کی اجازت دی گئی تھی، میں نے اس کی زکوٰۃ ادا کی تھی۔ اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ جب آپ اس کی زکوٰۃ ادا کر دیتے ہیں، آپ صحیح اس کا پرہیز کرتے ہیں 41 دن، تو آپ کسی بھی جگہ پر چلے جاتے ہیں تو وہ مریض آپ کا نام سن کے انشاءاللہ تعالیٰ اٹھ کر بیٹھے گا، اور وہ خود لوگوں کو بتائے گا کوئی ہمارے گھر کے اندر داخل ہوا ہے مطلب چیخنا چلانا، اس کو پتہ لگے گا ہمارے گھر کے اندر کسی نے قدم رکھا ہے۔ اور الحمدللہ میں نے اس کے اندر بہت کامیابیاں حاصل کی ہیں، بہت دفعہ میں نے اس کو آزمایا بھی ہے۔ معزز خواتین و حضرات، کچھ بزرگوں کے مطابق، کچھ لوگوں کے مطابق وہ کہتے ہیں کہ 1.25 کی مقدار میں پڑھنا بہت زیادہ ضروری ہے زکوٰۃ کے اندر، لیکن ہر کسی کے اپنے معمولات ہوتے ہیں، اپنے لوازمات ہوتے ہیں، لیکن میرے بزرگوں کی یہ رائے نہیں ہے، کیونکہ جب آپ اس کو 41 دن کے اندر یا 40 دن کے اندر آپ اس کو 1.25 میں پڑھتے ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں انسان ویسے ہی پاگل ہو جاتا ہے میرے بزرگوں کے مطابق، جتنا میرا ایکسپیرینس ہے، کیونکہ اس کی جو تاثیر ہے بہت خطرناک قسم کی ہے۔ اللہ رب العزت کی کلام ہے۔ اچھا، لوگ یہ بھی سوال کریں گے کہ اللہ رب العزت کی کلام ہے تو اس سے پڑھتے ہوئے آدمی پاگل کیوں ہو جاتا ہے؟ معزز خواتین و حضرات، ہوتا یہ ہے کہ جو بھی صورت ہے قرآن مجید کے اندر یا کوئی آیت ہے اس کا موکل ہوتا ہے۔ جب آپ اس کو بار بار ریپیٹ پڑھتے ہیں، شرائط کے ساتھ پڑھتے ہیں، تو پھر وہ آپ کے اوپر حملہ ور بھی ہوتے ہیں۔ بظاہر وہ آپ کے اوپر حملہ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ جو ان کی روحانیت ہے وہ آپ کے اوپر منتقل ہو رہی ہوتی ہے، آپ لوگ اس کو برداشت نہیں کر پا رہے ہوتے، جس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ آپ کا مرشد کامل نہیں ہوتا، آپ کی اجازت مضبوط نہیں ہوتی، آپ کے استاد محترم کی خود اس کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوئی ہوتی، اور بہت سارے معاملات ایسے ہوتے ہیں، یا پھر آپ کے جو استاد محترم ہیں انہوں نے زکوٰۃ کے بعد اس کے اوپر جو مدامت ہے یا اس کے لوازمات ہیں اس کا خیال نہیں رکھا ہوتا، جس کی وجہ سے ان کے شاگرد اور ان کے جو مرید ہیں وہ اس کے اندر کامیاب نہیں ہوتے۔ تو معزز خواتین و حضرات، ویسے قرآن پاک کو آپ 24 گھنٹے کے اندر پورا قرآن پاک بھی پڑھ سکتے ہیں، اس کی ایک برکت ہے، خیر ہے، اس کا ایک الگ مقام ہے، لیکن جب آپ عملیات کے لیے بیٹھتے ہیں تو آپ کوئی مقدار مقرر کرتے ہیں تو اس وقت بہت ساری چیزیں آپ کو الجھاتی بھی ہیں، بہت ساری چیزیں آپ کے ساتھ قربان بھی ہو جاتی ہیں، بہت ساری چیزیں آپ کے اوپر بھی قربان ہو جاتی ہیں۔ اس چلے کے اندر بہت میں نے دیکھا ہے لوگوں کو جن کی بیویاں ان سے چلی گئی ہیں، ان کی اولادیں چلی گئی ہیں، ان کی زندگی تباہ بھی ہو چکی ہے، اور ان لوگوں کو بھی میں نے دیکھا ہے کہ اس چلے کی کامیابی کے بعد اللہ رب العزت نے ایسا ان کو مقام دیا ہے کہ دنیا کے اندر ان کا نام گھومتا ہے، اور جس جگہ پر خاص کر جنات والے مریض کو دیکھنے کے لیے وہ جاتے ہیں، یا جنات والا مریض اس معالج کا نام سنتا ہے تو وہ کانپنے لگ جاتا ہے۔ تو معزز خواتین و حضرات، آپ نے نوچندی جمعرات سے اس عمل کا سٹارٹ لینا ہے۔ نوچندی جمعرات کو آپ نے عصر کی نماز سے پہلے آپ نے غسل فرمانا ہے، اور کوئی بھی میٹھی چیز آپ نے حسب توفیق
بچوں کے اندر تقسیم کر لینی ہے۔ اور آپ کو بتاتا چلوں یہ عمل بامعقل ہے، اس کے اندر کسی قسم کی گنجائش کوئی ایسی دوسری بات نہیں ہے کہ معقل نہیں آتے، بالکل آتے ہیں 110%۔ میں آپ کو یقین دہانی کرا سکتا ہوں اس کے اندر آپ کا پالا حضرات سے پڑے گا، لیکن اس کے لیے بہتر یہی ہے کہ آپ مکمل جلالی جمالی جو ہمارا پرہیز ہے اس کے اوپر آپ پورے اتریں اور حصار کا عمل آپ ضرور کریں۔ اور میں ان عاملین سے بھی گزارش کرتا ہوں جو مجھے سنتے ہیں، پسند کرتے ہیں، مجھے عزت دیتے ہیں، مجھے برداشت کرتے ہیں، اگر آپ لوگوں نے بھی زکوٰۃ سورۃ مزمل شریف کی نہیں ادا کی تو آپ اس کی ادا کر سکتے ہیں، لیکن شرط یہی ہے جو ہمارا 7 دن والا عمل ہے یہ صرف میں عاملین کو بتا رہا ہوں، اگر وہ خود کرنا چاہتے ہیں تو ان کو میری طرف سے عام اجازت ہے، ورنہ عام لوگ جو ہیں وہ اس کی اجازت کے معاملات میں کچھ میں نے فیس رکھی ہوئی ہے، کیونکہ ان کے سرپرستی کرنا ضروری ہوتا ہے۔ جو اناڑی لوگ ہوتے ہیں وہ اس کے اندر نقصان اٹھاتے ہیں۔ جو عاملین ہیں وہ میرا حصار والا 7 دن والا عمل کر لیں، اس کے بعد اس عمل کو چلے کے اندر آپ کریں 41 دن کے اندر مکمل پابندیوں کے ساتھ۔ آپ گھر سے دور چلے جائیں، ایک کمرہ ہو، جیسے میں جس کمرے میں بیٹھا ہوں یہ بالکل ایک الگ مقام پر ہے، اور سارے معاملات اس کے اندر وہ ساری چیزیں میں جو پرہیز کے اندر بتائی ہیں وہ آپ کے اوپر لاگو ہوں گی۔ آپ نے اس کے اندر کچا دودھ پینا ہے، کھجور استعمال کرنی ہے، اور اس کے ساتھ آپ نے بازار کی کوئی چیزیں نہیں کھانی، بازار میں کسی کو دیکھنا نہیں ہے۔ 41 دن آپ لوگوں نے اپنے کپڑے خود دھونے ہیں اور اپنے معاملات خود کرنے ہیں، اور اس کے اندر آپ نے احرام کی اگر پابندی کر لی تو سونے پر سہاگا ہو جائے گا۔ تو آپ نے عشاء کی نماز سے پہلے مغرب کی نماز آپ اپنی چلے گاہ والی جگہ پر پڑھ لیں۔ عصر سے پہلے آپ غسل کریں گے، غسل کے بعد آپ کوئی بھی چیز بچوں میں تقسیم کر دیں گے، اس کے بعد آپ مغرب سے پہلے اپنی چلے گاہ والی جگہ پر چلے جائیں جہاں پر آپ نے چلہ کاٹنا ہے، جہاں پر آپ نے زکوٰۃ دینی ہے۔ تو وہاں پر پہنچنے کے بعد آپ نے مغرب کی نماز وہاں پر پڑھنی ہے، اس کے ساتھ آپ نے اپنے ورد و وظائف جو بھی ہیں، آپ کے درود ابراہیمی پڑھ سکتے ہیں، جو بھی آپ کے معمولات ہیں آپ وہ کریں۔ اس عمل کو آپ عشاء کی نماز کے بعد فوراً شروع کر دیں گے تو کم از کم 6.5-7 گھنٹے جب میں اس کو پڑھتا تھا تو اس وقت لگ جاتے تھے، کیونکہ میں اس کو بڑا تحمل سے پڑھتا تھا اور میرے معاملات کچھ الگ ہیں۔ لیکن آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں گا، جب آپ نے اس کی زکوٰۃ دینے کا سوچنا ہے آپ نے ترجمے کے ساتھ اس کو پڑھنا شروع کر دینا ہے، اس کے تلفظ ٹھیک کرنے ہیں، اس کے اندر غلطی آپ کی نہیں ہونی چاہیے، آپ کی تجوید صحیح ہونی چاہیے، کسی قاری صاحب سے آپ درست بھی کروا سکتے ہیں۔ تو آپ نے عشاء کی نماز کے بعد فوراً اس عمل کو سٹارٹ کرنا ہے، اور آپ کو بتاتا چلوں کہ آپ نے 41 دن جو اس کے اندر بھوکا رہنا ہے، آپ نے روزے رکھنے ہیں، آپ نے اس میں بازار کی آگ کی بنی ہوئی کوئی بھی چیز آپ نے نہیں کھانی۔ اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی ہوئی تو میں آپ کو یہاں پر اس کا تھمبنیل بھی لگا دوں گا کہ آپ اس ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں، چلے کی پابندیاں کیا ہیں، اس کے اندر آپ کون کون سے معاملات اور چلے کے اندر کون کون سے مناظر نظر آتے ہیں، اس ویڈیو کو بھی آپ دیکھ کے پھر اگر آپ کا دل مانتا ہے تو آپ اس عمل کی طرف آئیں، ورنہ آپ اپنی لائف اچھی گزار رہے ہیں اسی طرح گزاریں، ایسا نہ ہو کہ آپ اس کے اندر پاگل ہو جائیں یا بہت سارے معاملات آپ کے الجھ جائیں۔ تو معزز خواتین و حضرات، آپ نے عشاء کے بعد اس عمل کو شروع کرنا ہے، اور جب آپ نے اس کو شروع کرنا ہے تو اس سے آپ نے 15-20 دن پہلے کھانا کم کر دینا، تاکہ آپ کا جو معدہ ہے وہ ایک صحیح روٹین میں آ جائے، آپ کے جو پیشاب کے معاملات ہیں یا معدے کے اندر کوئی گندگی ہے وہ نکلنا شروع ہو جائے، وہ ختم ہو جائے۔ کیونکہ جب آپ چلہ شروع کرتے ہیں تو آپ 6-7 گھنٹے مسلسل ایک سیٹ پر بیٹھتے ہیں، ایک جگہ پر بیٹھتے ہیں احرام کے اندر، تو اس وقت آپ کا وضو قائم رہنا چاہیے۔ وضو آپ کا تب قائم رہے گا جب آپ صحیح طرح سے اس کے اوپر پابندیاں کریں گے، آپ کم کھائیں گے، اور جو شام کو آپ افطاری کریں گے اس کے اندر آپ صرف فروٹ لیں گے یا کھجور لے سکتے ہیں، کچا دودھ آپ استعمال کریں گے، اور وہ بھی کم مقدار میں آپ لیں گے تاکہ آپ کو پڑھائی کرتے وقت تکلیف نہ ہو۔ اور جب آپ اپنا حصار کریں گے، حصار کی ویڈیو بھی میں نے دی ہوئی ہے کہ آپ نے حصار کیسے کرنا ہے، کیسے معاملات، وہ ویڈیو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں تاکہ آپ کی بہت ساری رہنمائی اس چیز سے ہو جائے۔ تو آپ نے حصار 3 دفعہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، 3 دفعہ تیسرا کلمہ، 3 دفعہ آیت الکرسی۔ چھری آپ نے بندوبست کرنا ہے، اس کے اندر جو چھری استعمال ہوگی وہ بالکل یا تو آپ اسٹیل کی لیں یا پھر آپ اس کی لوہے کی لیں، اس کا جو دست ہے وہ لکڑی کا نہیں ہونا چاہیے، مکمل لوہے یا اسٹیل کی بنی ہونی چاہیے، اور نکیلی تیز دھار والی چھری ہونی چاہیے اس کے اندر۔ اور رات کو آپ نے اس کو سنبھال کر بھی اپنے پاس پھر رکھنا ہے، ایسا نہ ہو کہ وہی چھری پھر آپ کے لیے مصیبت بن جائے۔ تو اس پر بھی ایک ویڈیو انشاءاللہ تعالی بناؤں گا۔ آپ نے
4 چیزیں اس کے اندر رکھنی ہے، جیسے ہمیشہ کہتا ہوں، تیل، پانی، چینی، نمک، یہ 4 چیزیں آپ نے رکھنی ہیں اور اپنے کڑے کے اندر رکھنی ہے۔ اور اس عمل کے اندر آپ نے بلف کا ضرور استعمال کرنا ہے، زیرو والا بلف کم از کم آپ لگائیں۔ اگر اس سے بڑا دل رکھتے ہیں تو آپ نہیں لگاتے، تو یہ آپ کا بڑا پن ہے، اللہ رب العزت آپ کو بہت زیادہ کامیابیوں سے نوازے گے۔ لیکن بہتر یہی ہوتا ہے کہ چھوٹا سا بلف ہونا چاہیے تاکہ آپ کو پتہ لگے کہاں سے مخلوق آ رہی ہے، کس طرف سے کوئی اٹیک کر رہا ہے، کس طرف سے کوئی حملہ آور ہو رہا ہے، تو آپ اس کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ اور آپ نے جو اس کے اندر چلے کے اندر بیٹھنا ہے اس کا بڑا خیال رکھنا ہے۔ اس کی ویڈیو میں نے تفصیل کے ساتھ بتائی ہوئی ہے کہ آپ نے احرام کیسے باندھنا ہے اور چلے کے اندر آپ نے چوکڑی کیسے مارنی ہے، اور اس چلے کے اندر آپ نے سر کے اوپر کوئی کپڑا استعمال نہیں کرنا، کوئی ٹوپی نہیں استعمال کرنی۔ اگر آپ کو زیادہ شوق ہے ٹوپی پہننے کا، عادت ہوتی ہے اکثر دوستوں کی، تو آپ پتلی سی ہلکی سی ٹوپی رکھ سکتے ہیں۔ اور تیل کی مالش بہت زیادہ اس چلے کے اندر کریں گے، ناک کے اندر ڈالیں گے اپنے ہاتھوں کی مالش۔ کپڑے آپ نے خود دھونے ہیں، مطلب دنیا سے بے دخل ہو جائیں گے۔ اگر آپ نے کسی سے ملاقات کرنی بھی ہے تو آپ وہ ایک پرچی والا سسٹم رکھیں گے، اپنے گھر والوں کو ٹائم بتائیں گے کہ وہ اسی ٹائم آپ کو خط یا رکا لکھ کر بھیجیں گے، آپ اس کا جواب اسی ٹائم دیں گے، تو اسی طرح ملاقات ہوگی۔ لائف آپ کسی کو دیکھ بھی نہیں سکیں گے۔ اور کوشش کریں کہ اللہ رب العزت کی جتنی بھی مخلوق ہے، خاص طور پر انسانوں کے اوپر آپ کی نظر نہیں پڑنی چاہیے۔ اب آپ کہیں گے قاری صاحب ہمارا کھانا پینا کیسے آئے گا؟ وہ ایسا ہوگا کہ جو ٹائم آپ کا ہوگا سحری اور افطاری کا، آپ کے گھر والے وہاں پر رکھیں گے دیوار کے اوپر، تو آپ اٹھا لیں گے۔ یا پھر ایسا بھی ہوتا ہے کوئی باکس وغیرہ کے اندر وہ ڈالیں، وہ رسی کے ساتھ اندر ڈال دیں، تاکہ اگر آپ سوئے ہوئے ہیں تو آپ جب اٹھیں آپ اس کو اٹھا کے اور سحری کر لیں، اس طرح افطاری کر لیں۔ کیونکہ سحری کے وقت یہ مسئلہ ہوتا ہے، افطاری میں تو ہر کوئی جاگ رہا ہوتا ہے، بہت سارے معاملات ہوتے ہیں، تو آپ نے اسی طرح وہ ٹوکری سے اپنا سامان نکال لینا، پھر وہ واپس کر دینی ہے۔ اور دن کے اندر آپ نے استغفار بہت زیادہ کثرت سے کرنا ہے، اور غصہ اس کے اندر بہت زیادہ آپ کو آئے گا، آپ نے کنٹرول کرنا ہے، کیونکہ آپ ہوں گے یا اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ساتھ اس معاملات میں ہوں گے۔ اس کے علاوہ دنیا کے کوئی بھی لوگ آپ کے پاس نہیں ہوئے، جنات کے خیال، یہ چیزیں آپ کو آئیں گی۔ تو آپ نے عشاء کی نماز کے بعد اپنا حصار کرنے کے بعد آپ کڑا لگا دیں گے۔ کڑا لگانے کے بعد آپ بسم اللہ شریف ورد پڑھیں گے۔ پڑھنے کے بعد آپ 141 مرتبہ سورۃ مزمل شریف مکمل پڑھیں گے۔ اور جو لوگ کہتے ہیں کہ آپ 1.25 لاکھ کی مقدار میں پڑھیں، آپ ضرور ان کا چلہ کریں، لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ 141 کی تعداد میں بھی آپ کے کڑاکے نکل جائیں گے۔ پھر بتا رہا ہوں کہ آپ کے دھوئیں نکال دے گا یہ جو عمل میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ آپ کو پتہ لگے گا کسی ملنگ فقیر نے کوئی عمل کرایا ہے اور کسی نے لوازمات سمجھائے ہیں۔ تو آپ نے 141 مرتبہ اس کی تعداد مکمل کرنی ہے، ہر دفعہ بسم اللہ پڑھنا ہے، اور اس کو دھیمی آواز میں آپ پڑھیں تو بہت بہتر ہے، تاکہ جنات کی جو مخلوق ہے وہ جب آ کے سامنے بیٹھتی ہے تو آپ کا وہ قرآن پاک توجہ سے، محبت سے، ایسا نہ ہو کہ آپ اس کو بہت تیز قسم کی سپیڈ لگا دیں، جیسے کوئی جہاز چل رہا ہوتا ہے یا کوئی ٹرین چل رہی ہوتی ہے، تو اس طرح نہیں، آپ بڑی محبت سے، شفقت سے قرآن پاک کو ٹھہر ٹھہر کے پڑھیں۔ اور اس سے بڑی بات کیا ہے کہ یہ صورت میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مکمل تعریف ہے۔ اللہ رب العزت نے ان کی کملی کا ذکر کیا ہے، ان کی چادروں کا ذکر کیا ہے، اللہ رب العزت نے وحی کے اس کے اندر ذکر کیے ہیں۔ جب آپ ترجمہ پڑھیں گے تو اس وقت پھر آپ کو بڑا سرور آئے گا۔ جب آپ زکوٰۃ کے لیے بیٹھیں گے اس سے پہلے اگر آپ نے ترجمے کی اس کی ریاضت کی ہوگی تو پھر آپ کو انشاءاللہ پڑھنے میں بڑا لطف آئے گا۔ تو آپ نے 141 مرتبہ کی تعداد مکمل کرنے کے بعد آپ نے کڑا کیسے ختم کرنا ہے اس کی ویڈیو بھی میں نے ڈالی ہوئی ہے۔ آپ اس کے اوپر پھر 3 دفعہ درود ابراہیمی پڑھ لیں، 3 دفعہ تیسرا کلمہ، 3 دفعہ آیت الکرسی پڑھ کے ایسے پھونک مارنے، اور 3 دفعہ آپ نے کٹ لگا کے اللہ اکبر کہتے ہوئے اپنے کڑے سے باہر آنا ہے، اور کڑا آپ نے ایک دفعہ ختم کرنا ہے، اور اس کے اندر پھر آپ سو سکتے ہیں۔ ایسا نہیں ہو کہ آپ اپنا حصار ختم نہیں کریں، اپنا قرآن شریف سامنے رکھ کے وہاں پر سو جائیں، تو وہ آپ کے لیے نقصان دہ ہوگا۔ اسی طرح جب چوتھا 5واں دن آپ کا شروع ہوگا تو مخلوق آنا شروع ہو جائے گی، پھر 10-15 دن کے بعد اور ان کے اٹیک ہوں گے۔ آپ اگر مکمل جاننا چاہتے ہیں کہ جنات حضرات کے اندر، چلے کے اندر کون سے مناظر نظر آتے ہیں، تو وہ ویڈیو میں نے وہاں پر ڈالی ہوئی ہے، چلے کے اندر کون سے مناظر آپ کو نظر آتے ہیں مکمل تفصیل کے ساتھ میں نے بتایا، وہ آپ اس کو وزٹ کر سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ جب آخری دن ہوگا تو یہ چیزیں آپ کے سامنے آ کے بیٹھیں گی، سانپ کی شکل میں بھی آ سکتی ہیں، بعض اوقات ٹرین کی شکل میں بھی آتے ہیں کہ ایک دم آپ کے اوپر چڑھنے کی کوشش کریں گے، لیکن آپ نے سلامت بیٹھنا ہے، آپ نے استقامت کے ساتھ توجہ سے بیٹھنا ہے، کوئی گھبرانے والی بات اس کے اندر نہیں ہے۔ تو اور جو آپ کا استاد ہے آپ اس سے رابطے میں اس طرح رہیں گے، کیونکہ آپ نے اس کے اندر موبائل وغیرہ استعمال نہیں کرنا، خط کے ذریعے اپنے بھائی کو، جو بھی آپ کے معاون ہیں، آپ ان کے سپرد کریں گے، وہ آپ کے مرشد سے رابطے میں رہیں گے، وہ تازی آپ کو اپڈیٹ
लेते रहेंगे। और कम अज़ कम अपने मुर्शिद से आप 2 या 3 दिन के बाद ज़रूर रब्ता करेंगे, ख़त के ज़रिए आपका ख़त आपके मुर्शिद तक पहुँचे, उधर से जो भी वो रिप्लाई आए तो आपके घर वाले आपको पैगाम उसका दें। तो आखिरी दिन आपने इनका एग्रीमेंट कैसे करना है तो वो भी मैंने वीडियो डाल दी, आप उसको विज़िट करें तो बहुत सारे आपके दिमाग की खिड़कियाँ खुल जाएंगी। और जिस दिन आपने अमल ख़त्म करना है उस दिन आपने वहाँ पर गुजारना। मिसाल के तौर पर जो आज का दिन है, आज आपका अमल ख़त्म हो रहा है रात को, तो आप सुबह का दिन तकरीबन 10-11 बजे तक वहाँ पर आप अपने मामलात करते रहेंगे। उसके बाद आपने वापस निकलना है। और इसी तरह जब आपका ये अमल मुकम्मल हो जाएगा तो आपने मुदामत के तौर पर 7 मरतबा रोज़ाना इसको पढ़ना है। अगर आपके पास कोई भी मरीज़ आता है जिन्नात वाला, जादू वाला, आप उसकी हाज़िरी नहीं करवाना चाहते, आप मुनासिब नहीं समझते, तो आप जो तेल पानी चीनी होगा उसी के ऊपर आप 3 मरतबा या 7 मरतबा सूरत मुज़म्मिल शरीफ दम करके देंगे, या उसी मरीज़ को कहेंगे कि वो तेल और पानी घर से लाए, उसी के ऊपर आप दम करके देंगे, तो इंशाअल्लाह वो मरीज़ आपको दुआएं देता हुआ ठीक हो जाएगा। और इसके अंदर अगर आप कामयाबी चाहते हैं तो फिर आपके अंदर लालच, ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। फिर एक वक्त ऐसा भी होगा लोग आपसे ख़ुद कहेंगे कारी साहब या जो भी आपका नाम होगा, तो वो आपसे पूछेंगे कि आपकी फ़ीस कितनी है। आप उनको मना भी करेंगे, ये काम मैं नहीं करता, मेरे पास टाइम नहीं, वो लोग आपकी मिन्नतें करेंगे। लेकिन शुरू में आपने ये लालच वाले सीन नहीं रखने, क्योंकि मैं ये समझता हूँ जिस मकाम पर मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे अब ये मकाम दिया, अल्लाह का बड़ा करम है। तो अब लोग मिन्नतें भी करते हैं, टाइम भी लेते हैं और पैसे भी देते हैं, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं होता। लेकिन एक वक्त ये भी था कि मेरी ख्वाहिश होती थी कि मैं किसी का काम फ़ी सबिलिल्लाह करूं, बस अल्लाह की रज़ा के लिए करूं। तो जब ये चीज़ें आप सोच के बैठेंगे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको कामयाबियों से नवाजेगा। मुझे उम्मीद है जो मैं अपने बुज़ुर्गों के राज आप तक पहुंचाना चाह रहा था, बग़ैर किसी बुखल, बग़ैर किसी लालच तक आप तक पहुंचा चुका हूँगा। मेरी तरफ से सबको आम इजाज़त इसी तरह से है, जो इसके अंदर समझता है कि वो कामयाब रहेगा, कर सकता है। वरना खामखा में अगर आप अपनी ज़िंदगी आप तबाह करना चाहते हैं तो कभी आप इस अमल को ना करें, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे नुकसान लोगों ने उठाए हैं जो मेरे रिकॉर्ड में है। मेरे दोस्तों ने, मेरे बुज़ुर्गों ने भी इसके अंदर बाज़-औक़ात बहुत सारे नुकसान उठाए हैं। तो आप रोज़ाना की बुनियाद पर इसकी मुदामत में आप 7 मरतबा पढ़ेंगे और हर महीने के अंदर आप गरीबों के अंदर खाना ज़रूर तकसीम करेंगे। कम अज़ कम 7 से 8 लोगों को आप हफ़्ते के अंदर खाना खिलाएँ, जो भी आप दाल सब्ज़ी हो, कम अज़ कम आप 3 लोगों को तो हफ़्ते के अंदर ज़रूर खाना खिलाएँ। ये इसकी मुदामत है और इसकी अमल की कामयाबी है। और ये आप लाइफ़ टाइम इसकी मुकम्मल मतलब पूरी ज़िंदगी के लिए आप इसके आमिल हैं। ये नहीं कि आप 1 साल के लिए इसके आमिल हैं, 2 साल के बाद आप इसके आमिल ख़त्म हो जाएंगे, इसी तरह इसका सिस्टम नहीं है। रब्बुल आलमीन से दुआ करता हूँ कि जो लोग इस अमल को करना चाहें, रब्बुल आलमीन उनको इस्तकामत के साथ कामयाबी से नवाजे। बस जमात पारा ख़ास दुआओं का अदा अल्लाह पामान। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू।